میں محشر اٹھا رہے ہیں، بپا ہے خیموں میں شور ماتم، حسین مرنے کو جا رہے ہیں، سکینہ بی بی بڑی قیامت کا ہے یہ منظر، جناب فضا کا امتحان ہے، بہن سے چھپ کر حسین بے کس لباس کہنا منگا رہے ہیں، سکینہ بی بی کہاں ہو عباس آن اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر، سواری لاؤ رکاب تھامو، امام تم کو بلا رہے ہیں، سکینہ بی بی سمو سے گھوڑے کے ایک باچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر، بنا کے باہوں کا اپنی جھولا، امام اس کو جھلا رہے ہیں، سکینہ بی بی رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تو مر چکا ہے، پڑا ہے خیمے میں ایک جھولا، اسے بھی ظالم جلا رہے ہیں، سکینہ بی بی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء، آج ہمارا سلسلہ گفتگو ترتیب کے عنوان سے 11ویں مجلس یا 11ویں گفتگو کے عنوان سے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ موضوع کی طوالت اور وقت کی کمی کا بھی احساس ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس چیز کا بھی احساس ہے کہ شام غریباں ہیں، بہت سے آپ میں سے کل رات سے جاگے ہوئے ہیں، مجلس عزا میں مصروف ہیں یا واپس گھروں کو جانا ہوگا، تو بہت طوالت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے سوئم کے دن ایک خلاصے کی طرف اور ایک جمع مطالب کی طرف لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع واقعاً بہت توجہ طلب، دقت طلب ہے، اور اپنی طوالت کے ساتھ ساتھ انسان کو، اس کی فکر کو اور خود انسان کی تمام توجہات کو اپنی طرف چاہتا ہے۔ اسی لیے مرحلے جو نفس کے میں نے صرف ان کے نام لے سکا آپ کے سامنے، اور سب سے پست اور ادنا مرحلہ جس پہ ہر انسان موجود ہوتا ہے، جو نفس امارہ ہے، اس کے حوالے سے ہی گفتگو ہو پائی۔ اس سے بڑھ کے نفس لوامہ ہو جائے یا نفس مطمئنہ ہو جائے، نفس راضیہ ہو جائے یا مرضیہ، اس کی تعریف بھی ہم نہ کر سکے۔ یہ خود کمال ہے تعلیمات محمد و آل محمد کا۔ کہ انسان اگر معرفت کے ساتھ، انسان پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اگر ایک قدم بھی اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے کئی 100 قدموں کی طرف دعوت ملتی ہے۔ اور کبھی بھی کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے۔ ہم تو اس کو بھی یاد کر رہے ہیں، اس کی عزا میں بھی بیٹھے ہیں جس نے ساری زندگی
اس گمراہی میں گزار دی، لیکن ایک نظر لطف جناب سیدہ ہوا تو وہ ہر دشمن اور اعداء کی صف میں سے نکل کر علیہ السلام ہو گیا۔ تو کوئی معلوم نہیں ہے کسی بھی لمحے کیا ایسا ہماری زندگی میں خلوص کی وجہ سے ہو جائے، خلوص سے کیا ایک سجدہ، خلوص سے کی ایک دعا، خلوص سے کہا ایک یا حسین ہی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہم تو اختصار اور طوالت کو تو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے اس در سے وابستہ کیا ہے کہ جس کے ہر فرد کے فضائل اتنے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور انسان ان کی فضیلت بیان نہ کر سکے۔ حدیثوں میں جا بجا ملتا ہے کہ اس دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، دریا سیاہی بن جائیں، اور جن و ملک مل کر لکھنا شروع کریں تو وہ فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرف وسعت فضائل حیدر کرار اتنی کہ ساری کائنات کے جن و ملک اور انسان مل کر لکھنا چاہیں تو بھی نہیں لکھ سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہ کمال خالق علی ابن ابی طالب دیکھیں کہ جب اسی پھیلاؤ کو اختصار کے سامنے پیش کیا تو مولا نے خود فرمایا انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن وہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، وہ جس میں پہلوں کا علم، آنے والا علم، ہر چیز موجود ہے اس کتاب میں۔ اور اس کتاب کو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اتنی وسعتوں کے ساتھ جب قرآن سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا تو اس سورہ فاتحہ کو بسم اللہ میں خلاصہ کر دیا گیا۔ بسم اللہ کی عظمت یہ ہے، اس لیے کہا گیا بار بار ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ روایتوں میں ہے اگر کوئی کام شروع کیا جائے اور اس کے آغاز سے پہلے بسم اللہ نہ کہا گیا تو وہ کام ابتر ہے، وہ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ جو اس کے آپ کو نتائج، مطلوبہ نتائج آپ کے لیے درکار ہیں، وہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کوئی کام اپنی زندگی میں ایسا نہ کریں جو بسم اللہ کے بغیر ہو۔ اور ایک اس کا جانبی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان عادت بنا لے گا، کرسی پر بیٹھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کو کھولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب یہ عادت بن جائے گی تو انسان اپنے ہر فعل میں کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں اس کو بسم اللہ سے شروع کر کے کیا خالق کے حضور شرمندہ تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یعنی پھر انسان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ کا پڑھنا زیب نہیں دیتا اس کام کو۔ تو کہا قرآن کو خلاصہ کیا سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کو خلاصہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کو خلاصہ کیا با میں، اور با کا خلاصہ ہوا اس نقطے میں جو با کے نیچے ہے۔ اب سمجھ آئے گی کہ مولا جو فرما رہے ہیں انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ، کہ اگر کائنات کے تمام علوم کو آ کر دیکھنا ہے تو مجھ حیدر کرار کی ذات میں دیکھو۔ تو عزیزو، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ اگر پھیلا دیا جائے تو کائنات کے لیے بھی اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اور اگر سمٹ آئے تو وہ نقطہ اگر انسان کے ضمیر، انسان کے دل میں وہ نقطہ آ جائے، وہ محبت اہل بیت آ جائے، جو وہ محبت حیدر کرار آ جائے، محبت مصطفیٰ آ جائے، کیونکہ ان ہستیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ پہلا محمد ہو، چاہے دوسرا محمد ہو، چاہے وسطی محمد ہو، چاہے آخری محمد ہو۔ محمد و آل محمد
اسی لیے حدیث میں کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ہم سب کے سب سرکار دو عالم کے اس ہستی کے شعاعیں ہیں کہ جس سے اللہ کا نور اس کائنات میں پھیلا۔ اب وہی نور جو زمانے علی بن ابی طالب میں ان کی صورت میں پھیلا، وہی نور جناب مجتبیٰ کے دور میں ان کی صورت میں پھیلا، اور وہی نور آج کربلا میں گل کرنے کی کوشش کی گئی۔ روز عاشور مقابلہ میں نے دوپہر کی مجلس میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ مقابلہ صرف یہ نہیں تھا کہ حسین سے عناد ہے، حسین علیہ السلام سے دشمنی ہے، بلکہ اسلام سے دشمنی تھی، کیونکہ اسلام کو حسین سے اور حسین کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ محمد کو حسین سے اور حسین کو محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو کربلا کا میدان صرف ایک ایسا معرکہ نہیں ہے جس کو جاہلوں نے، میں نے 2 شبہوں کی طرف دوپہر کو اشارہ کیا، اور آج ایک اور شبہے کی طرف، ایک اور ڈاؤٹ اور ایک ایسی چیز کہ جس سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو الجھایا جاتا ہے کہ یہ تو 2 خاندان تھے، بنی ہاشم کا ایک نمائندہ تھا اور ایک بنو امیہ کا نمائندہ تھا، اور یہ عرب میں ایک معمول تھا کہ ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اس کو بھی بہت زیادہ ایک زمانے میں پھیلایا گیا آج سے 2-3 سال پہلے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کے ذہنوں میں چیزیں محو ہو رہی ہیں، پھر بازگشت آتی ہے میڈیا کے ذریعے، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، اور یہ تو عرب میں دستور تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حسین نے بھی ہر قدم پہ کہا ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں اسلام کے لیے، میں نواسہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے بھی تاریخ نے اقرار لے لیا مختلف موقعوں پہ۔ ایک واقعے کا میں نے اشارہ دیا کہ خود حاکم شام کے الفاظ تاریخوں میں نقل ہو گئے کہ میں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جس وقت تک میں اس نام مصطفیٰ کو دفن نہ کر دوں۔ تو حسین کی کوشش، جہاد، ساری قربانی سید الشہداء کی اس نام محمد کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اس توحید پروردگار کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اب اگر اسی تناظر میں اس حدیث کو جو واقعہ کربلا سے بہت پہلے اللہ کے رسول نے بتا دی، دکھا دی، کر کے بتا دی، اور بہت سو کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ایک لمحے کو اس حدیث کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کائنات میں ہر خاندان میں بعد میں آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے پہچانی جاتی ہیں، خاص طور پہ اگر اسلاف کوئی اہمیت رکھنے والی شخصیتیں ہوں، دنیاوی منصبوں پہ فائز ہوں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مثال کے طور پہ اس زمانے میں کمشنر تھے، ہمارے بزرگوں کو سر کا خطاب ملا مثلا، یا اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اپنے اسلاف سے لوگ تعارف کراتے ہیں، میرے دادا، میرے پردادا وہ تھے۔ تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین کو تو تعارف کرانا ہی ہے، کیونکہ حسین کے نانا، حسین کے جد کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا سید الانبیاء والمرسلین، جو 1,24,000 انبیاء کے سردار قرار پائے۔ تو سمجھ تو آتی ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے پہچانا جائے گا، لیکن انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ اتنی عظیم ہستی، اتنا عظیم نبی جو 1,24,000 انبیاء کا سردار قرار پائے، وہ خود آگے بڑھ کر کہے کہ میں حسین سے ہوں۔ عجیب بات ہے کہ میرا تعارف حسین سے ہے۔ تو اب اس حدیث کی سمجھ آئے گی آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کہ اگر سید الشہداء اس روز
میدان کربلا میں وہ عظیم ترین قربانی نہ دیتے تو پھر کوئی نام مصطفیٰ لینے والا نہ ہوتا. اور اس میں پورا کردار برابر کا حصہ شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ کا ہے. اور یہ رات جناب زینب کبریٰ سے ہے. یہ اب وہ سفر شروع ہو رہا ہے اسلام کے بچانے کا کہ رہتی دنیا تک یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی دو شہزادوں، دو افراد کی، دو خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں حسین نمائندہ الہی، نمائندہ توحید بن کر، محمد مصطفیٰ کا وارث ہو کر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یزید اپنی بھرپور نجاست کے ساتھ اسلام کی دشمنی کو عیاں کیے کھڑا ہے. تو اس پوری داستان میں، اس پوری کوشش میں جتنا کردار جناب سید الشہداء کا، اتنا بعد میں رہ جانے والی بیویوں کا. میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید کل رات سے جاگ رہے ہیں، یا کچھ لمحے کے لیے سوئے ہوں گے، کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے ہوں گے، تھک گئے ہیں بہت احساس. آپ کو خود اس چیز کا احساس ہے کہ مجلس سنی، عزا کیا، گریہ کیا، مجلس سنی، پھر گھر گئے، پھر آئے، پھر کچھ فاقہ کیا، کچھ کھایا. تو کیا کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، حالانکہ انسان نرم فرش پر بیٹھا ہے، بہترین ماحول میں بیٹھا ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے. جس وقت انسان کے اختیار میں ہو، کھا لیا، پی لیا. لیکن سلام ہو ان بیویوں پر. ذرا ایک دفعہ تصور کریں، شام غریبہ جو عصر عاشور یا سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ مصیبتوں کا اختتام نہیں ہے، یہ تو مصیبتوں کی ابتدا ہے. یہاں سے یہ رات شروع ہوتی. کل رات تک تو درست ہے پانی نہیں تھا، بڑی مشکل تھی، بڑی تکلیف تھی، لیکن پھر بھی ہر بیوی کو یہ سہارا تھا کہ عباس زندہ ہے. کسی کی جرت نہ ہوگی جب تک جناب عباس موجود ہیں خیمے کی طرف میلی نگاہ سے دیکھیں. ہر بیوی کو بڑا سکون ہے، ہر بیوی کو پتہ ہے کہ آج علی اکبر موجود ہے، آج قاسم موجود ہے، آج اون و محمد موجود ہیں، آج حسین موجود ہے. لیکن اب کربلا میں کیا منظر ہے؟ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہیں. وہ کہ جس کے دم سے ڈھارس تھی بیویوں کو، وہ عباس جس کے دم سے ہر بیوی کو ڈھارس تھی، وہ نہر القمہ کے کنارے سو رہے ہیں. عزیزادارو، دنیا کا ایک دستور ہے، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی معاشرے، کسی بھی مذہب سے ہو، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے نا، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نقصان پر باقی لوگ آ کر اس صاحب نقصان کی دلجوئی کریں، اس کے ساتھ اظہار پیار کریں، اس کے ساتھ اظہار محبت کریں. اور جتنا نقصان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تعزیت کا انداز بہتر ہونا چاہیے. اور جب کسی کے گھر سے کوئی رخصت ہو جائے، کسی کے گھر میں موت واقع ہو جائے، تو اسلام کے آداب میں سے ہے کہ افراد کو چاہیے، اہل خانہ کو چاہیے کہ صاحب عزا کے گھر جا کے تعزیت کریں، حوصلہ دیں. لیکن کبھی کبھی انسان یہ دیکھتا ہے جب ایک گھر میں ایک فوتگی کے بعد دوسری فوتگی ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ ایک وقت میں کسی ایکسیڈنٹ میں 2-4 افراد مر جاتے ہیں، تو کیا کوہرام بپا ہوتا ہے، کیا مشکل مرحلہ ہوتا ہے صاحب خانہ کے لیے، صاحب اموات کے لیے. سب جمع ہو جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کھانا پکانے نہیں دیا جاتا، ہر چیز لے آتے ہیں. لیکن میرا سلام ہو کربلا کی ان بیویوں پر کہ ایک نہیں، 2 نہیں، 72 لاشیں، اور نہ کوئی تسلیوں کے پیام، نہ تعزیتوں کے پیام. اگر کچھ ہے تو ظالموں کے تماچے ہیں،
اگر کچھ ہے تو وہ آوازیں کہ لوٹ لو محمد مصطفیٰ کے حرم کو۔ بس عزادارو، عصر عاشور کا وقت گزرا، آقا سید الشہداء نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدے میں خاک پہ رکھا۔ کربلا میں سرخ و سیاہ آندیاں چلنی شروع ہوئیں، ہر طرف ایک ہی صدا تھی کہ حسین ابن علی مارے گئے، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ بس عزادارو، میں نے تھوڑا سا شہادت کا منظر پڑھا، اب نہیں پڑھا جاتا، بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ باوفا سواری سید الشہداء کی، جب آقا پر لوگ حملہ کر رہے تھے تو یہ سواری آقا کے اطراف میں اپنے آپ کو اس طرح سے دائرے میں چلا رہی تھی جیسے چاہتی ہو کہ آقا پہ لگنے والے تیروں کو یہ سواری اپنے اوپر لے لے، اور اس خون اطہر سے، اس پاک خون سید الشہداء سے اپنے آپ کو رنگین کر کے جب یہ گھوڑا چلا ہے نا، تو وہ بچی جس نے بابا کو بڑی آس سے وداع کیا تھا، اب اسی خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہے کہ ابھی بابا آئیں گے۔ اب جب بیٹی نے دیکھا کہ بابا تو نہیں آئے لیکن بابا کی سواری خالی آ رہی ہے، عزادارو بڑا مشکل سوال اس بچی نے اس سواری سے پوچھا۔ کرب بتا سکتا ہے کتنا اس بچی کے دل میں کرب تھا، کتنا اہل بیت کے ان بچوں کو پیاس کی شدت تھی۔ اس میدان کربلا میں بچی نے کچھ سوال نہیں پوچھا، سمجھ گئی نا، جب سواری خالی آئی ہے، خون سے رنگین پیشانی ہے ذوالجناح کی، سمجھ گئے، کہا ہے میرے بابا کی سواری، میں تجھ سے بابا کا نہیں پوچھوں گی، میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، ام سقیا ابی او قتل عطشان، کیا میرے بابا کو مارنے سے پہلے ظالموں نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا؟ ایک 3 سال کی بچی کیا سمجھ سکتی؟ اہل بیت کے گھر والی ہے نا، لیکن جذبات تو ہے۔ آپ جانتے ہیں جن کی بچیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچی جب تک باپ کھا پی نہ لے، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بچی کو سکون نہیں آتا۔ اب یہ حسین کی لاڈلی ہے، یہ دیکھ رہی ہے بھیا علی اصغر بھی پیاسے شہید ہو گئے، تو گھوڑے سے کہا کہ میرے بابا کو پانی پلا کے شہید کیا یا پیاسا مار دیا۔ بس اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب وہ وقت آیا کہ اب حسین تو چلے گئے، اب بیبیوں کو شاید کوئی آ کے تعزیت دیتا، کسی سے توقع تو نہیں تھی، لیکن وہ ہوا کہ جس کی توقع رکھی بھی نہ گئی تھی۔ آواز آئی جیسے گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا اماں فضہ ذرا جا کر خبر تو لیجئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ جناب فضہ گئی، واپس آ کر کہا بی بی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے اور ظالم کہہ رہا ہے سوارو تیار ہو جاؤ، اب ہمیں لاشوں پر گھوڑے دوڑانے ہیں۔ عزادارو، بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ قبیلے والے اپنے اپنے صاحب قبیلہ کے جنازے کو لے گئے۔ اب عرض کربلا پہ جانتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ وہ زمانے کے محمد مصطفیٰ کا جنازہ ہے، وہ زمانے کے حیدر کرار کا جنازہ ہے، وہ حسین کا بدن۔ اب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، حسین کا بدن پامال۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، یہیں پر بس نہیں کیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہاں پر ظالموں نے بس نہیں کیا، اب جب آقا کے بدن کو پامال کر دیا نا، وہ بدن جو سواری کیا کرتا تھا اللہ کے رسول کی پشت پہ، وہ بدن جو اللہ کے رسول کی آغوش میں اور باہوں میں ہوا کرتا تھا، ان ظالموں نے گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ یہیں پر بس نہ کیا، دوبارہ گھوڑے بڑھے۔ اب جب خیموں کی طرف گھوڑے دوڑے ہیں نا، تو بی بی نے کہا اماں فضہ اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی پوری طرح سے بات ختم نہ ہوئی، ظالم لمبے لمبے نیزے ہاتھوں میں لیے اب خیموں کی طرف آئے ہیں۔ لوٹ مار کا وہ سلسلہ جو شروع کیا،
عزادارو یہ عرب جاہلیت میں بھی نہیں ملتا تھا، کسی تہذیب نے اتنی ظلم و بربریت نہ دیکھی۔ اب سمجھ آیا نا مولا نے جو کہا تھا، ان سے خطاب ہو کر کہا تھا، ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے لوگو اگر کوئی تمہارا دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد انسان تو بنو۔ کوئی انسان کسی نہتی خاتون کی بے حرمتی نہیں کرتا، کوئی انسان اپنے دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کی لاش سے برحرمتی نہیں کرتا۔ لیکن ان ظالموں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے تھے، انہوں نے اب وہ ظلم کیا کہ وہ زمانہ جاہلیت کا بھی عرب اس پر شرمائے، نیزے لے کے اب چادریں نوچنا شروع کی۔ اور نہ صرف یہ کہ چادریں نوچتے تھے بلکہ جو بھی خیموں میں تھا لوٹ مار شروع کی۔ عزادارو کیا تھا خیمے میں؟ خیمے میں رسول اللہ کا امامہ تھا، کیا تھا خیمے میں؟ رسول اللہ کی عصا تھی، کیا تھا خیمے میں؟ چادر سیدہ فاطمہ تھی۔ بس عزادارو انہوں نے تبرکات کو لوٹنا شروع کیا، زیورات کو اتارنا شروع کیا۔ اب زیورات کو جب زبردستی اتار رہے ہیں نا تو عزادارو وہ 3 سال کی ننھی بچی جس کے کانوں میں بندے ہیں، اب ایک ظالم آگے بڑھا، اس لعین نے اتنا رحم نہ کیا کہ یہ بچی کو میں بندے اتارنے کا کہوں، ہاتھوں کو بندوں پہ ڈالا اور ان گوشواروں کو ایسے اتارا کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اجرکم اللہ، بڑی سخت منزل ہے عزادارو شام غریبہ کی۔ کیا جرم تھا حسین کا، کیا جرم تھا اس ننھی بچی کا کہ ظالموں نے لاشوں کی بے حرمتی پہ اکتفا نہ کیا اور لوٹ مار پہ اکتفا نہ کیا۔ اب جب لوٹ مار بھی کر چکے نا، سارے تبرکات لوٹ لیے، اب ظالم کی آواز آئی کہ اب اپنے ہاتھوں میں مشعلوں کو لو اور خیموں کو آگ لگانی ہے۔ عزادارو یہ ظالم ہاتھوں میں آگ کو لے کر بڑھے، اب پہلے خیمے کو آگ لگائی، اب جو خیمے میں بچے اور بیویاں تھی بھاگ کر دوسرے خیمے میں اس کو بھی آگ لگائی گئی، تیسرے کو بھی آگ لگائی، اب خیموں کو آگ لگاتے جاتے ہیں، بیویاں اور بچے ہر خیمے میں پناہ لے رہے۔ اب جب سب آخری خیمے میں آ گئے اور اس کو بھی جب آگ لگا دی نا، عزادارو ایسے عرض کربلا پر وہ ننھے بچے، ان کی مائیں اس طرح سے بکھر گئے جیسے تسبیح کو توڑ کے اس کے دانوں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بڑی سخت منزل ہے شام غریبہ کی۔ بس عزادارو اتنے ظالم تھے کہ خیموں میں آگ لگا دی۔ وہ خیمے جو حرم رسول اللہ کے، وہ رسول کے گھر کی پلی بیٹیاں، وہ رسول کے گھر کے پلے بچے جو خیمہ رسالت میں رہا کرتے تھے، اب ان خیموں کو ظالموں نے آگ لگا دی۔ ایک مورخ ہے کربلا میں، حمید ابن مسلم اس کا نام ہے، اس نے بہت سی روایتیں لکھی، مسلمان نہیں تھا، مورخ تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب آخری خیمے کو بھی آگ لگا دی گئی نا اور بچے اور بیویاں ایک دفعہ ادھر سے ادھر الگ الگ ہو گئے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو خیمہ جل رہا تھا، ایک ایسا خیمہ تھا جو جل رہا تھا جس کے کنارے پہ ایک قد بلند بی بی کھڑی تھی، اور وہ بی بی کبھی اس خیمے میں جانا چاہتی تھی لیکن خیمے کی آگ بی بی کو اندر جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر جب کچھ آگ کا رخ کم ہوتا تھا پھر کوشش کرتی تھی۔ کہتا ہے مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا میں دیکھوں شاید اس بی بی کا کوئی سونا، کوئی جواہرات، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہو، تو میں قریب جا کر مشاہدہ کرنا شروع ہوا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، میں نے دیکھا کہ یہ بی بی چلتے خیمے میں داخل ہو گئی، یقیناً بہت قیمتی چیز ہوگی نا۔ اور جب یہ تھوڑی دیر بعد جلتے خیمے سے یہ بی بی آئی تو اپنی پشت پہ وہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے کہ جس کے پاؤں خط دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے جو اپنے زمانے کے امام کو لے کر آ رہی ہے۔ میں کہوں گا بڑا احسان ہے شریکت الحسین آپ کا، آج ہمارے اوپر بڑا احسان ہے آپ کا۔ اجرکم اللہ۔
عزادارو اس سے پہلے علماء نے بیان کیا کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی نا، وہ زینب جس کو اپنے پردے کا بڑا خیال تھا، بڑی فکر تھی، ایک دفعہ سید سجاد کے سامنے گئی. آپ نے سنا دوپہر کی مجلس میں، عصر عاشور کی مجلس میں سنا کہ جناب سید سجاد بیماری کی حالت میں نڈھال ہیں، بیماری سے غشی کا عالم ہے. اور جب شانہ ہلایا تو سید سجاد نے اپنے بابا کو خون میں دیکھا، بدن پہ زخموں کو دیکھا، ہر ایک کا سوال کیا، بابا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد پھر غشی آ گئی. اب جب دوبارہ سمجھتے ہیں، 3 دفعہ بی بی نے جناب سید سجاد کو کم از کم اٹھایا ہے. پہلی دفعہ کہ سجاد بابا سے رخصت ہو لو، دوسری دفعہ عزادارو جانتے ہیں کس وقت جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی اور کیا منظر دیکھا. کہا جب تلہ زینبیہ سے بی بی زینب دیکھ رہی تھی اور شمر صدر حسین پر تھا، اور جب وہ نیچی جگہ ایسی ہو گئی کہ جناب زینب دیکھ نہ پائی تھی، ایک دفعہ خیمے میں آئی، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، ایک دفعہ بابا کی خبر تو لو، بابا کو جا کے دیکھو. سید سجاد نے کہا بی بی میں دیکھتا ہوں، پھوپھی جان میں دیکھتا ہوں، ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. ادھر خیمے کا پردہ ہٹا. سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ظالموں نے سر کو جدا کر کے نیزے پہ چڑھایا ہوا تھا. اب تیسری مرتبہ کب بی بی نے اٹھایا؟ سید سجاد امامت کا امتحان دے کے، امامت کی عظمت دے کے، امام کا امتحان دے کے اللہ کس سے کیا امتحان لیتا ہے. بی بی نے شانہ ہلایا، اے سید سجاد، اے میرے زمانے کے امام، اب تمہارے بابا تو نہ رہے، اب تم امام وقت ہو، ایک مسئلہ تو بتاؤ، کیا اس وقت خیموں میں آگ لگی ہے؟ کیا بیبیاں خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر گئے آدھا میں نکل جائیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو جان کو بچائیے اور خیموں سے نکل آئیے. جناب زینب نے شاید کہا ہوگا سید سجاد آنکھوں کو پوری طرح سے کھول کے دیکھو تو صحیح، اب زینب بے ردا ہے، زینب کے سر پہ مقنا و چادر نہیں ہے، کہ اب بھی باہر جائیں گے؟ کہا ہاں جان کو بچانا ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو میں نے مختصر کر دیا، بس 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام. اپنی آنکھوں سے ان اشکوں کو جانے دیجئے. عزادارو شرما کے مت روئیے گا، کون جانتا ہے اگلے برس جئیں گے. اس حسین کو آج پرسہ دے کر ودا کیجئے. اس بی بی کو کہ جس کے اوپر شام غریبہ آج رات ہو رہی ہے، شاید ہمارے اشکوں کے پیام تسلیوں کے پیام بن جائے. بس عزادارو ایک وقت پھر وہ آیا جب بی بی نے سید سجاد کو خیمے میں سے اٹھا کر باہر لا کر رکھا. اب جب عرض کربلا پہ نہ بستر ہے نہ چٹائی ہے، تپتی ریت ہے، خاک اور پتھر ہے، اس پتھروں پہ سید سجاد کو رکھا، کیونکہ ظالم تو بستر بھی لے گئے تھے نا. اب سید سجاد کو جب ایک جگہ محفوظ طریقے سے پہنچا کے اب بی بی نے دیکھنا شروع کیا کہ ان بچوں کو دیکھے جو آگ لگانے کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے ہیں. عزادارو کہا بہن ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈیے. بچوں کی گنتی شروع کی، بچے کچھ نہیں مل رہے تھے. دونوں بہنیں نکلی، دیکھا ایک درخت، ایک بیابان میں ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس کے پاس 2 بچے موجود ہیں. بی بی نے کہا بہن ام کلثوم لگتا ہے 2 بچے وہاں پر آرام کر رہے ہیں، ذرا آرام سے چلتے ہیں. بچے بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، شاید بچوں کو کچھ قرار آ گیا ہو. دونوں بیویاں جب بڑی ہیں نا بچوں کی طرف، اور بڑی احتیاط سے جب بچوں کو اٹھانا چاہا تو بدن پہ سموں کے نشان، بچے ٹاپوں کے نیچے مسلے گئے، بچے اس دنیا سے جا چکے تھے. اجرکم اللہ. بس عزادارو اور بچوں کو دیکھا گیا تو کہا حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی. زینب نے کہا غضب ہو گیا، وہ بچی جس کے لیے حسین نے بڑی تاکید کی تھی سکینہ کہاں گئی؟ سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. عزادارو نشیب کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ بدن جو پوری طرح سے تیروں سے چھلی تھا، ایک گوشے میں سکینہ سر رکھ کے سوئی ہے،
بہن نے کہا شاید بچی کو بابا کا قرار آ گیا ہو. بس عزاداروں سکینہ کو لے کر کے بھی آئیں. عزاداروں بس آخری جملہ اور مجلس تمام. بعض روایتوں میں ملتا ہے پڑھا گیا ہے کہ پانی آیا اس وقت میں، شاید ہور کی زوجہ لائی یا جس بھی طریقے سے پانی آیا، اللہ جانتا ہے کس طرح سے خیموں میں پانی آیا. جب پانی آیا نا، جناب زینب نے سب سے پہلے پانی کا کوزہ پکڑا اور کہا کہاں ہے حسین کی لاڈلی؟ جانتی ہے نا کہ یہ بچی وہ ہے جس کو اپنی پیاس سے زیادہ بچوں کی پیاس کی فکر تھی. جب عباس فرات میں گئے تھے نا تو سب بچیوں کو کہا تھا میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، میرے چچا پانی لے کر آئے ہیں، میرے چچا آ رہے ہیں، دیکھو علم آ رہا ہے، دیکھو وہ مشق آ رہی ہے. لیکن بچی کی آس ٹوٹ گئی. عباس تو آئے، علم تو آیا، لیکن علمدار نہیں آیا. بس عزادارو جناب زینب نے کہا بچی تھوڑا سا پانی پی لو. بچی نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، آپ پانی پیجئے. بی بی نے کہا نہیں، دستور یہ ہے کہ بچوں کو پہلے پانی دیا جاتا ہے. سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے کوزے کو بڑے احترام سے پکڑا. اب خیمے سے باہر نکلی، پشت خیمہ کی طرف بڑھی. بی بی نے کہا سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے خود کہا کہ سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے. میرا سب سے چھوٹا علی اصغر وہ پیاسا سو رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم الحسين. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے
شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نئی لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ شریک حق کو درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خستتاً لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو
سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا، برباد الہی کیا تباہی، اب اس کو نہ کبھی آباد پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو رسی کے نشان دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب،
گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، پر موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ یا حسین میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا، میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا قرآن سناؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا، میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا قرآن سناؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ وہ تم پہ سلام میرا ہے میرے غریب پدر، ایک قافلہ تھا تیرا، ایک میں بھی چلا لے کر۔ میں ابن حسین ہوئے بابا، میں ابن حسین ہوئے بابا، ظالم کو بتاؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا۔ ایک رسی میں بابا ہے 12 گلے ہوں گے، سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندھے ہوں گے۔ محمل سے گرتے بچوں کو، محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا۔
کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں. سب پڑھو نام مولا آخر تک آواز دو. بے کس آخری پردیسی پرچہ مومنو آخری میں پرچہ لوٹ کے آؤں. سب پڑھو نام مولا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ساتھ پی کے بابا میں ساتھ پی کے بابا قرآن سناؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. ایک رسی میں بابا ہر بار گلے ہوں گے سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندھے ہوں گے. محمل سے گرتے بچوں کو محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. سب پڑھو. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ساتھ پی کے بابا میں ساتھ پی کے بابا قرآن سناؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. زینب کو بن چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے تم نو کس نا سے پھر قرآن سناؤ گے. آواز میں تیری ہے بابا آواز میں تیری ہے بابا آواز ملاؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. پڑھو. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے سب پڑھو نام مولا سب پڑھو. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ساتھ پی کے بابا میں ساتھ پی کے بابا قرآن سناؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. ہم قیدی بنے ہوں گے دربار سجا ہوگا. ہائے تشت تلا میں سر تیرا رکھا ہوگا. اس پل میں سکینہ کو بابا اس پل میں سکینہ کو بابا کس طرح سنبھالوں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ساتھ پی کے بابا میں ساتھ پی کے بابا قرآن سناؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. مانگے گا سکینہ کو ایک شام کنیزی میں مر جاؤں گا میں بابا سن کر یہ اسیری میں. زہرا کی شفیع کو اے بابا زہرا کی شفیع کو اے بابا ظالم سے بچاؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا. میں ایک بے کس گونجتی شام غریباں میں
یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام میں غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام میں غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے مان بنایا زام لب دریا میرے غازی کے لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے مان بنایا زام لب دریا میرے غازی لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا سغرا سے کہا ہائے برچی سے کلیجا ہائے برچی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب
زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرسہ مہمان بھی گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربت پہ صدا دوں کس کو غربت پہ صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا مان مقتل میں جسے دولہا بنا کر بھیجا مان مقتل میں جسے دولہا بنا کر بھیجا میرے قاسم کا بدن دشت میں پامال ہوا بل کھولے ہوئے روتی بال کھولے ہوئے روتی لاش پہ چڑھا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن عصر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے مان بنایا جامے لب دریا میرے غازی لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرسہ مہمان بھی گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا الوداع ہو الوداع 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 کربلا میں سونے والوں الوداع کربلا میں سونے والوں الوداع الوداع ہو الوداع 3 دن کے بھوکے پیاسوں الوداع الوداع ہو الوداع 3 دن کے بھوکے پیاسوں الوداع الوداع ہو الوداع ہائے قاسم الوداع ہو الوداع ہائے قاسم الوداع الوداع ہو الوداع ہائے عباس الوداع ہو الوداع ہائے عباس الوداع الوداع ہو الوداع 3 دن کے بھوکے پیاسوں الوداع کربلا میں سونے والوں الوداع الوداع ہو الوداع ننھے منھے شیر خارو الوداع الوداع ہو الوداع ننھے منھے شیر خارو الوداع الوداع ہو الوداع
ہائے سکینہ الوداع، ہائے پیاس الوداع، ہائے پیاس الوداع، ہائے اصغر الوداع، ہائے اصغر الوداع، ہائے حسین الوداع، ہائے حسین الوداع، خالی آیا ذوالجناح، خالی آیا ذوالجناح، ہو گیا ماتم تیرا، ہو گیا ماتم تیرا، یا حسین الوداع، الوداع، یا حسین، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا سيدة نساء العالمين يا فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى. السلام على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. یہ سوچ کے کہ آخری سلام ودا کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء پہ، آپ کے فرزند علی ابن الحسین پر، شہداء کربلا پر، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا حجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.